اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پروردگار ہر وقت آپ لوگوں کی محافظت فرمائے، آپ لوگوں کے ایمان کی، آپ کی معرفت کی اور آپ کی تمام نیک اعمال کی، الہی آمین۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت، یوم شہادت یا یوم وفات، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ آج 10 رمضان المبارک کو ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان زوجہ سے جدائی کا غم اٹھانا پڑا کہ جن کے جانے کے بعد رسول اللہ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال، اس لیے کہ دو عظیم ہستیاں، دو بہت بڑے ساتھی اور دو بہت بڑی سپورٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک سال میں ان سے جدا ہو گئیں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ کہ یہ شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں، وہاں پر بنو ہاشم کے لوگوں کو غذا کی اس قدر قلت کا سامنا تھا کہ اکثر اوقات وہاں پہ اگنے والی جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کیا جاتا تھا، اور ان جڑی بوٹیوں میں سے کچھ ایسی زہریلی جڑی بوٹیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک پر اور ان پر زہر کا اثر ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں جو ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا اتنا بڑا بزنس سیٹ اپ تھا کہ وہ ایک بزنس آئیکن تھیں، اور وہاں پر مکہ میں ان سے بڑا بزنس آئیکن کوئی اور نہیں تھا۔ اور یہاں تک کہ روایات میں کہتے ہیں کہ ہر وقت میں بی بی کے اتنی زیادہ کاروان شام اور یمن کی طرف چل رہے ہوتے تھے کہ ایک قافلہ نکلتا تھا تو دوسرا واپس آ رہا ہوتا تھا۔ بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا گھر تھا، لیکن ان سب چیزوں کو صرف اور صرف فی سبیل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس پاک بی بی نے صدقہ کر دیا، دان کر دیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کے سمیت۔ اور میں کل ایک روایت پڑھ رہی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور ان کی خواہش کے لیے اپنی ہر چیز کو، اپنے آرام کو، اپنی دولت کو، سب چیزوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ بی بی نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں جو 15 سال گزارے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا، رسول اللہ سے، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ پروردگار ہر عورت کو سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے شوہر کے مشکل حالات میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ڈھال بن کے کھڑی ہوں، اس کی مددگار بن کے کھڑی ہوں، اور اپنا جو کچھ بھی ہو وہ شوہر پہ قربان بھی کر دیں، اور کبھی پلٹ کے یہ بھی نہ کہیں کہ ہم نے تمہارے گھر میں کوئی سکھ کا دن نہیں دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ عورت اتنی ناشکری ہے کہ اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی پریشانی کا آ جائے تو وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں کوئی ایک دن سکھ کا نہیں دیکھا، اور یہی عورت کے لیے سب سے بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ آج کا پیغام آپ لوگوں کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یوم وفات پر یہ ہے کہ عورت کو سب کچھ اپنے شوہر کے لیے حاضر رکھنا چاہیے، سمیت اپنی جان کے، سمیت اپنے نفس کے۔ یہ پروردگار کی طرف سے ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو ادا کرنا ہماری سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بحیثیت زوجہ ہماری ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنے جہاں پر ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں تک سے ہماری ذمہ داری شاید شروع ہوتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس طریقے سے سکون میں رکھے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بن سکیں، الہی آمین۔ آج کا ہمارا ورد بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حلیم ہو، یا عظیم، برحمتک استغیث ہو۔ یا اللہ وہ اسم الہی ہے کہ جو اسم اعظم ہے، کہ جس میں پروردگار کی ہر ایک جو صفت ہے وہ اس ایک لفظ اللہ میں سمٹ کے آ جاتی ہے۔ یا رحمان یا رحیم، یہ رحمان اور رحیم وہ پروردگار کی صفات ہیں، وہ پروردگار کے نام ہیں کہ جن کی کو رحمان کہیں تو وہ رحمان ہے جو ہر ایک پر رحم کرتا ہے، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مومن ہو، اور رحیم وہ جو مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ یا حلیم بردبار، یا عظیم برکتوں والا، عظیم عظمت کا مالک، برحمتک استغیث، اپنی رحمت کے صدقے میں ہم پر کرم فرما۔ یہ پروردگار کے ناموں، یہ وہ نام ہیں جنہیں ہم نے پڑھنا ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ پروردگار کی وہ صفاتی نام ہیں جو ر، ہ اور م سے مشتق، یعنی رحم سے مشتق ہیں، رحم سے نکلے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے ہی رحم یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کا نام رکھا ہے۔ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے جڑتا ہے۔ میں رحم یعنی رشتہ داری جوڑنے والوں پہ رحم کروں گا اور توڑنے والوں پر رحم نہیں کروں گا۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے میں آتے ہیں۔ مبالغہ یعنی جس میں حد سے زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے، رحمان میں اور رحیم میں۔ رحمان اور رحیم، رحمت اور مہربانی کی صفت رحمان میں رحیم سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، یہاں تک مبالغہ ہے رحمان میں کہ اللہ کے بعد یہ دوسرا ذاتی نام سمجھا جا سکتا ہے پروردگار کا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے کی صفات میں رحمان وہ مبارک اور اعلیٰ صفت ہے کہ جس کا استعمال غیر اللہ یعنی مخلوق کے لیے ناجائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ رحمان ایسا ہے، جبکہ رحیم جو ہے وہ اس کا استعمال مخلوق کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ رحمان سے مراد یہ ہے کہ مسلم اور کافر دونوں پر رحم کرنے والا، ہر ایک پہ رحم کرنے والا، جو یہ نہیں سوچتا پروردگار کہ اس بندے، اگر ہم سوچیں تو ہم کہیں گے کہ ہم فلاں پر رحم کریں، ہم فلاں پہ رحم کریں، ہم فلاں پہ رحم نہ کریں، کہیں نہ کہیں آ کے ہمارا نفس ہمارے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن پروردگار کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے، اس کا اندازہ ہم اس دنیا میں لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی مومن پر مشکل آئے تو آئے، لیکن پروردگار نے کافروں کو کس قدر نوازا ہے۔ تو یہ پروردگار کی رحمان صفت کی نوازش ہے جو پروردگار کے ہر جگہ پر نظر آتی ہے، چاہے وہ کوئی موذی جانور ہو یا کوئی عام سا جانور ہو، بیچارہ معصوم سا، ہر دو طرف اسی طرح سے مومن اور کافر ہر جگہ پر پروردگار نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ڈھیر اور انبار لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی رحمت کیا ہوگی، اس کا اندازہ پروردگار کی اس رحمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ اس نے دنیا میں تمام مخلوقات، جن و انس، چرند پرند، کیڑے مکوڑے وغیرہ کے لیے اتارا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے درندے اپنی اولاد سے محبت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، جبکہ رحمت کے بقیہ 99 یعنی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے مختص رکھے ہیں، جن کے ساتھ وہ روز آخرت اپنے بندوں پہ رحم کرے گا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ہم دنیا میں جو اللہ کا کرم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں 99% ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز آخر دکھانا ہے۔ رحمان اور رحیم کے مابین یہی فرق ہے جو ابن عباس کے ایک عظیم قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس سے مانگا جائے وہ دے دے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ اتنی عجیب بات ہے نا مومنات، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ
اگر ہم سے مانگا جائے تو ہم نہیں دیتے، اگر ہم سے مانگا جائے تو ہم نہیں دیتے، اور اگر ہم سے نہ مانگا جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم سے کسی نے مانگا نہیں ہے، شکر ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، شکر ہے کہ ہم سے کسی نے اپنی ضرورت بیان نہیں کی ہے۔ لیکن پروردگار وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز منہ پہ مار دی جائے کہ جو بغیر دعا کے کی جائے۔ ہم لوگ اکثر اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں یا اپنی قضا نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ نہیں، اپنی ہر نماز کے ساتھ کم از کم ایک دعا ضرور مانگیں، اور کچھ نہیں تو آخرت کی مانگیں، اور کچھ نہیں تو امام زمانہ کی سلامتی مانگیں۔ مانگنا اور اپنے بندوں کے لیے رحمت کیسی ہوتی ہے، اس کی مثال آپ کو پروردگار کی طرف سے کیسی دوں میں، کہ پرانے زمانے میں ایک مومن کے ہمسائے میں ایک کافر رہا کرتا تھا۔ یہ مومن شخص جو ہے اکثر بیشتر اپنے پڑوسی سے خدا کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس اپنے کافر ہمسائے کو گمراہی سے نجات دلائے، لیکن ہمسایہ کافر تھا، وہ اپنے اس ہمسائے مومن کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور خدا پہ ایمان لانے کے تو بالکل ہی تیار نہیں تھا۔ اور لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مومن ہمسائے سے نیکی کرتا تھا، زندگی کے کاموں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ جب اس کافر ہمسائے کا انتقال ہوا تو اس موقع پر خدا نے حکم دیا کہ جہنم کے درمیان ایک گھر تعمیر کیا جائے، اس انداز سے کہ آگ کی حرارت اس کے گھر کی دیوار تک نہ پہنچے، اس گھر کی دیوار تک نہ پہنچے۔ اب جہنم کے فرشتے اس گھر کی تعمیر میں تو لگ گئے، لیکن وہ حیرت زدہ تھے کہ آخر اللہ نے ایسا گھر بنانے کا حکم جہنم میں کیوں دے دیا ہے۔ جب گھر تیار ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کافر کو اس گھر میں رکھا جائے۔ وہ کافر شخص اب جہنم میں تھا، لیکن جہنم کی آگ اسے آگ یا نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا رہی تھی۔ ہر روز جہنم کے فرشتے اسے کھانا اور پانی بھی دے رہے تھے۔ اب اس کافر شخص نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوسرے لوگ جو اس کی طرح کے کافر تھے عذاب میں گرفتار ہیں، لیکن وہ اس گھر میں بڑے آرام سے رہ رہا ہے، اسے کھانا اور پانی بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ ایک روز اس نے جہنم کے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آرام اور آسائش تمہیں خدا نے جہنم میں دی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنے مومن ہمسائے کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار مومن کی مدد کرنے پہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ کام اس قدر پسند ہے کہ اگر کافر بھی کسی مومن کی خدمت کر دے تو اس کو اجر عنایت کرتا ہے۔ اہل بہشت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس جنت میں کوئی کافر نہیں آئے گا، کوئی منافق نہیں آئے گا، لیکن اسی اللہ نے ایک کافر کو جہنم میں ایسی جگہ دے دی کہ جہنم میں نجات سے بچا لیا، کیونکہ اس کافر نے مومن کے دل کو دنیا میں خوش کیا تھا، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تھی۔ یہ کتاب ہے راز خوشنودی خدا، ٹھیک ہے، اس کتاب کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ایسی پاک ذات ہے کہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ کس وقت میں اپنے بندوں کو کہاں پہ کیا عطا کر دے۔ الحلیم، حلیم کا مطلب ہے بردبار، متحمل، برداشت کرنے والا، لوگوں کی سرکشی دیکھنے کے باوجود انہیں اپنی نعمتیں عطا کرنے والا۔ اب ہم اگر کسی کو نہ دیکھیں، ہم فوراً دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایسی کوئی بات سن کے، ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے واقعی، اللہ میں بڑی برداشت ہے، اللہ میں بڑا تحمل ہے، فلاں فلاں کتنا گنہگار ہے، اس نے ہمارے سے اس وقت میں کتنا برا کیا تھا، اور اس کے پاس اللہ کا کتنا رحم ہے۔ نہیں، ہم نے خود کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہاں کہاں پہ کی، ہم نے لوگوں کے دل کہاں کہاں پہ دکھائے، ہم نے کہاں کہاں پہ گناہ کیا، ہم نے کہاں نماز نہیں پڑھی، ہم نے کہاں پہ جھوٹ بولا، ہم نے کہاں پہ لوگوں کے دل کو تکلیف دی، ہم نے کہاں کہاں پہ والدین کی نافرمانی کی، کہاں کہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے اپنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہو یا ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہو اور مسلسل ملتی جا رہی ہو تو وہ ہماری نیکیوں کا اجر ہو۔ کئی دفعہ اللہ ہم سے ناراض ہو کے بھی ہم پہ بہت زیادہ نعمتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم مصیبتوں کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری بھی کسی غلطی کی وجہ سے ہم پہ کوئی مشکل آ رہی ہے۔ وہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کسی نے ہم پہ برا جادو کر دیا ہے، کسی کی ہمیں نظر لگ گئی ہے،
اور لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، لوگوں کے حسد کی وجہ سے ہم اس حال میں آ گئے ہیں، لیکن ہم نے ایک دفعہ بھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی کہ ہماری غلطی کہاں پہ تھی۔ سیلف انالیسس، محاسبہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، تاکہ ہم خود کو ٹھیک کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ وہ رحمان جو اپنی 1% رحمت کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں نواز رہا ہے، اگر ہم واقعی مومن ہیں تو آخرت کے جو 99% رحمت ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ دنیا میں مشکلوں سے گزارا کرنا پڑے گا۔ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کی حدیث ہے کہ دنیا کو میں ایسے گزارو کہ دنیا جہنم میں گھری ہوئی ہے، دنیا جہنم میں گھری ہوئی ہے، یعنی دنیا کے مزے جو ہیں وہ جہنم میں گھرے ہوئے ہیں، اور دنیا کی مشکلیں جو ہیں وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے تو آخرت میں پھر ہمارے لیے جنت نہیں ہوگی۔ اگر یہاں پہ ہم مشکل اٹھا لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے آخرت آسان ہو جائے گی۔ العظیم، سب سے بڑا، اپنی ہر صفت میں بلند، شان اور عظمت رکھنے والا یہ پروردگار ہے کہ اتنا عظیم ہے کہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کہ جس کے سامنے ہم اتنا چھوٹا ذرہ ہیں۔ اچھا، ہم کتنا چھوٹا ذرہ ہیں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو، گوگل کیا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پوری یونیورس میں اس دنیا کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، ایک ڈاٹ کے برابر دنیا ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک گھر ہوتا ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا ہو، چاہے وہ 5 مرلے کا ہو، چاہے وہ 5 کنال کا ہو یا 5 ایکڑ کا ہو۔ ہمارے لیے ہر گھر بڑا ہے۔ ہم خود کیا ہیں؟ خدا نہ خواستہ کسی ایک گھر کی چھت گرتی ہے، ذرا سی ایک چھوٹی سی پھانس لگ جاتی ہے تو ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اگر کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ پہاڑ خدا نہ خواستہ ہم پہ گر جائے تو ہمارا سرما بھی کسی کو نہ ملے۔ اگر ہم کسی درخت کے پاس کھڑے ہو جائیں اور وہ درخت کہیں پہ اس کی ایک ٹہنی خدا نہ خواستہ ہم پہ گر جائے تو ہم اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے، اور ہم اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے فرعون بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے کہ وہ عظیم ذات ہے کہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، موسم، بہار، خزاں، گلاب کے پھول، ہر طرح کے پھول، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا گوشت، ہر طرح کا جانور، انسانوں میں کتنی مخلوق کو بنایا ہے، اور ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، کوئی پہلے سے مل نہیں رہا، نہ کسی کی آواز ملتی، نہ کسی کا انداز ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کتنے اچھے اچھے رہنما، کتنے اچھی حجتیں ہمیں عطا کی ہیں، قرآن ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ تو وہ پروردگار، وہ رحیم اور وہ کریم ذات کہ اگر ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو ہمارے یہ ہیں اسماء الہی، ان کے لیے اگر ہم یہ پڑھیں کہ یہ کس طریقے سے ہم ان کو پڑھیں اور ان کے کیا فائدے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ 3 دفعہ، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا علیم ہو، یا حلیم پڑھیں تو ہمارے یہ اکٹھا کرنے کی بات کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ یا حلیم ہو اور یا عظیم کا ورد کرتے ہیں تو بھی یہ نسیان کا، بھولنے کا مرض جو کبھی صرف بوڑھوں کا مرض ہوتا تھا، اب ہر ایک بندہ بھولنے کے مرض میں مبتلا ہے۔ ایک تو ایکسیس اور یوز آف موبائل کی وجہ سے، بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنے کی وجہ سے، غیر فطری زندگی، غیر مناسب غذائیں، اور تیسرا ڈپریشن، پریشانیاں، میڈیسنز، بلا وجہ کی میڈیسنز، اور اس کے ساتھ نماز عشاء کے بعد دیر تک جاگتے رہنا۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بھولنے کا مرض لگ گیا، ہمیں نیند نہ آنے کا مرض لگ گیا۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنے سے۔ یا حلیموں پڑھنے سے نیند آتی ہے، اچھی نیند آتی ہے اور مزے کی نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے بھی بڑی اچھی اور مزے کی نیند آتی ہے اگر آپ مسلسل پڑھتے جائیں۔
جو شخص یا حلیموں کا ورد رکھتا ہے مسلسل، اللہ چاہے تو وہ فتح مند رہتا ہے، ہر آفت سے بچا رہتا ہے۔ اگر کوئی ظہر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھتا رہے تو تمام خلقت میں سرخرو رہتا ہے۔ اگر دشمن، مدعی یا حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہوئے پانی سے ہاتھ بھگو کے 11 دفعہ یا حلیموں پڑھے منہ پہ مل لے تو اللہ چاہے تو جو دشمن سختی نہیں کرتا، حاکم مہربانی سے پیش آتا ہے۔ اگر اس کو کاغذ پہ لکھے اور پھر اس کو دھوئے اور اس پانی کو اپنی کھیتی پہ، اپنے پودوں پہ چھڑک دے تو اللہ کی مدد سے زراعت ہر قسم کی آفت سے بچی رہتی ہے۔ ہم یا حلیموں کی بات کر رہے ہیں، اور زراعت کمال کو پہنچتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس اسم کو کسی بادشاہ کے روبرو پڑھے تو اللہ چاہے تو اس کے غصے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس اسم یا حلیموں کو کوئی بہت زیادہ پڑھے تو وہ شریف النفس ہو جائے گا، حلیم الطبع ہو جائے گا، صبر و سکون اس کے دل میں آ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر درختوں کو بوتے ہوئے کوئی پودا بھی بوتے ہوئے 28 مرتبہ پڑھیں تو درخت سرسبز رہتا ہے، خزاں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی رئیس آدمی، یعنی جس کی سرداری ہے یا کوئی کسی ایسی پوسٹ پہ ہے جہاں سے وہ کمانڈ کر رہا ہے اور یا حلیموں کو بکثرت پڑھے تو اس کی سرداری قائم رہے گی، وہ خوش رہے گا۔ اور اگر اپنی کاغذ پہ لکھ کے پانی سے دھو کے جو بھی اس کے پیشے کے آلات ہیں، چاہے پین ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی آپ کا اوزار ہے جس سے آپ کام کر رہے ہیں اپنے شعبے میں، چاہے وہ موبائل ہے اس پہ ہلکا سا چھڑک دیں، چاہے لیپ ٹاپ ہے، اگر کوئی مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہے تو اس پہ چھڑک دے تو برکت رہتی ہے۔ اگر آپ کسی کشتی میں سوار ہوں تو وہ غرق نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے پاس کوئی جانور ہیں تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے یا عظیموں، مسلسل یا عظیموں پورا دن پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جیسی بھی پریشانی ہو وہ دور ہوگی، بیماری دور ہوگی۔ یا عظیموں کا ورد کرنے والے کو عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ اور جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عظیموں پڑھے گا وہ دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہے گا، تمام دنیا کی خلقت جو ہے وہ اس کے لیے مہربانی کرے گی۔ اور اگر کوئی حکمران سے کسی سے خوف زدہ ہو تو وہ 12 دفعہ اس اسم اعظم یا عظیموں کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے تو وہ محفوظ رہے گا۔ اگر 7 دفعہ کسی پانی پہ دم کر کے پیے تو پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں کرے اور ہر ایک پہ رحم کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے اتنے لمبے لمبے وائس نوٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کی۔ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف پروردگار کا کرم ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوں، اور پروردگار کے ان ناموں کے صدقے میں پروردگار مجھے یہ توفیق دے دیتا ہے کہ میں آپ تک کچھ پہنچا دوں، ورنہ اللہ شاہد ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ کیا بات کرنے والی ہوں۔ یہ پروردگار کا احسان اور پروردگار کا کرم ہے، یا مولا کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس قابل ہوئے کہ آج 10 دن سے ہم اللہ پاک کے پاک ناموں کو ذکر کر رہے ہیں، اور میں ان کی فضائل، ان کی خواص، ان کی فضیلتیں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی کہ اللہ نہ چاہتا تو میں اللہ کی بات کرتی۔ اللہ کا احسان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم کہ ان کی امت میں سے، اور پھر یہ کہ اگر اللہ نے احسان در احسان کیا کہ ہمیں آل محمد کی اولادوں میں سے رکھا، تو یہ پروردگار کا کرم ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں میں سے رکھا، یہ اس کی رحمتوں کی اور برکتوں کی ہم پہ انتہا ہے۔ پروردگار اس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت کرے، ہمارے زندہ اور جتنے لوگ ہیں، بچے، شوہر، بہن، بھائی اور ماں باپ اور دوست احباب، عزیز و اقارب، پروردگار سب پہ رحم کرے، ہر ایک کو صحت و سلامتی عطا کرے، مشکلات کو دور کرے اور ہماری دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول کرے۔ پروردگار سب کے لیے کرم کرے۔ اور آخر میں صرف ایک آپ کے ساتھ تسبیح شیئر کر لیتی ہوں کہ اول آخر درود پڑھنے کے بعد
4100 مرتبہ یعنی 4100 ٹائمز اگر یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ورد کرنے والے کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، اس کے کاموں کی اصلاح کرتے ہیں، اور بیماری، روزگار، سکون قلب، امتحان، سفر، دشمنوں کا شر اور ایسے معاملات جن میں پروردگار کی ہی مدد ہمارے کام آ سکتی ہے، وہ خاص پروردگار کی مدد، شفا اور نجات ملتی ہے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو ہوگی کل کے حصے کے اسماء الہی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اور اس آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کی اس ورد کے صدقے میں ہر مومن اور مومنہ کی سمیت آپ لوگوں کے ہر مشکل کو دنیا اور آخرت کی آسان کرے، ہمیں دنیا اور آخرت میں ضائع ہونے سے بچائے، اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہم سب ان کے کیمپ میں کھڑے ہوں، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں ہم، ہماری آل اولاد اور ہمارے دنیا سے جانے والے مرحومین۔ الہی آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا وارث۔